یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ ناظرین کرام، ہفتہ وحدت کا بڑا حسین اور بہت عمدہ موقع ہے۔ پروردگار 1,24,000 انبیاء کو بھیجتا ہے تاکہ دنیا میں وحدت قائم ہو سکے، اور اسی وحدت کے لیے اس نے انبیاء سے ہدایت اور ہدایت بشری کے اوپر زور دیا اور چاہا کہ انسانوں میں وحدت قائم ہو۔ مگر یہ وحدت ظاہر سی بات ہے کہ انسانوں میں قائم ہوتی، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو انسان ہیں وہ وحدت کے قائل بھی ہیں، مگر کچھ شرپسند افراد ایسے رہتے ہیں کہ جو ہر دور میں اختلاف پسند رہے ہیں، چاہے وہ آدم کا دور ہو، آدم کے دور میں بھی اختلاف رہا، ابلیس نے اختلاف کیا، نوح کے دور میں اختلاف رہا، نوح کی قوم نے اختلاف کیا، ان کے بیٹے نے اختلاف کیا، ابراہیم کے زمانے میں اختلاف رہا، نمرود نے اختلاف کیا، موسیٰ کے زمانے میں فرعون نے اختلاف کیا۔ تو ہر دور میں اختلاف رہا، اگرچہ انبیاء کو اس لیے بھیجا تھا تاکہ اتحاد قائم ہو، یہ وحدت قائم ہو۔ اور مولا علی نے نہج البلاغہ میں اس بات پر بہت زیادہ زور دیا ہے، میں کہا کثرت سے وحدت میں آؤ۔ اور بہت سی شریعت نے جو عبادتیں اس کے لیے ہمارے لیے معین کی ہیں، اس میں بھی اگر غور کیا جائے تو پروردگار کا منشا یہی نظر آتا ہے کہ کثرت سے وحدت میں آؤ۔ نماز واجب ہے، یقیناً واجب ہے، فرادہ پڑھ سکتا ہے انسان نماز، لیکن کثرت کو وحدت میں سمونے کے لیے اس نے کہا کہ مسجد میں آؤ تاکہ وحدت معلوم ہو۔ ایک جگہ معین کی، اس کا نام مسجد رکھا اور کہا کہ یہاں پر نماز پڑھو گے تو وحدت معلوم ہوگی تمہارے اندر۔ اس کے بعد پھر فرادہ نماز کے لیے نہیں بلکہ تاکید کی جماعت کے نماز کے ساتھ، کہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھو گے تو ایک ساتھ سجدے میں جاؤ گے، ایک ساتھ رکوع میں جاؤ گے، ایک ساتھ قیام میں جاؤ گے۔ دیکھنے والا یہ نہیں کہے گا فلاں رئیس نماز پڑھ رہا ہے، فلاں غریب نماز پڑھ رہا ہے، فلاں بزرگ نماز پڑھ رہا ہے، فلاں خود نماز پڑھ رہا ہے، نہیں، بلکہ یہ کہے گا کہ یہ سب نمازی ہیں، یہ مومنین ہیں، یہ مسلین ہیں۔ تو کثرت سے وحدت میں آؤ، یہ ساری کی ساری عبادتیں اسی بات پہ زور دیتی ہیں کہ کثرت سے وحدت میں آؤ۔ کربلا والے ایک لفظ ہے، شہدائے کربلا، کثرت سے وحدت میں آ گئے۔ تو اس کے اوپر پروردگار نے بہت زیادہ زور دیا۔ آخری نبی کو بھیجا تاکہ وہ تبلیغ کرے، اتحاد کو قائم کرے۔ آخری نبی نے آنے کے بعد اتحاد قائم کیا۔ اسلام خود اتحاد کا نام، اسلام وحدت کا نام، یکجہتی کا نام۔ اسلام نے بہت زیادہ زور دیا، نبی نے بہت زیادہ کوشش کی کہ وحدت قائم ہو، کثرت سے وحدت میں آؤ اور یکجہتی اتحاد قائم کرو۔ لیکن یہ عجیب سوء اتفاق رہا کہ اختلاف کے لیے ہر دور میں کچھ افراد کھڑے رہتے تھے اور اختلاف پسند اختلاف کرتے رہے، اتحاد کی مخالفت کرتے رہے، وحدت کی مخالفت کرتے رہے، جبکہ وحدت کے اوپر اسلام نے بہت زیادہ زور دیا۔ اب آخری نبی اپنے دور میں وحدت کے اوپر کمال حاصل کر چکے، کامیابی کا کمال حاصل کیا ہے نبی آخر نے، اور وحدت کے اوپر باقاعدگی کے ساتھ بہت زیادہ ان کی کاوش رہی، بہت زیادہ کوشش رہی، اور انہوں نے حتی الامکان وحدت اسلامی کو، وحدت انسانیت کو بہت زیادہ عام کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ انسانوں میں وحدت پیدا ہو گئی، اسلام کی وحدت یکجہتی بہت زیادہ عروج پائی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ رسول اسلام کی وفات کے بعد اب کچھ افراد اس بات کے اوپر اختلاف کرنے لگے کہ نبی کی پیدائش کب ہوئی تھی، نبی کی وفات کب ہوئی، جبکہ نبی کی وفات اور نبی کی پیدائش کا تعلق اہل بیت سے ہے، گھر والوں سے ہے۔ جیسا اہل بیت بتائیں گے ویسا ہمیں ماننا چاہیے، اس لیے کہ گھر کی بات گھر والے ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ مگر وہ نبی کی ولادت کو لے کے اختلاف ہوا، نبی کی وفات کو لے کے اختلاف ہوا، اور بعض افراد جو ہے وہ اس بات کے قائل ہو گئے کہ نبی کی 12 ہی ربیع الاول کو وفات ہوئی ہے اور 12 ہی ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی تھی، جبکہ 28 صفر آپ کی وفات کی تاریخ ہے اور
17 ربیع الاول آپ کی ولادت کی تاریخ ہے۔ اگرچہ مورخین نے اختلاف کیا ہے، اس میں عوام کا کوئی قصور نہیں ہے، مورخین نے اختلاف کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ 12 ربیع الاول کو بھی ولادت کی تاریخ لکھی ہے، اگرچہ وفات بھی اسی تاریخ کو مانتے ہیں، اور 17 بھی۔ اب یہ اختلاف کا پہلو ایسا ہو گیا کہ اس کا شیرازہ پوری دنیا میں بکھرنے لگا، اسلام کا مذاق اڑنے لگا کہ رسول اللہ کی کوئی تو ولادت جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو مناتا ہے اور کوئی 17 کو مناتا ہے۔ باقاعدگی کے ساتھ اختلاف کا ایک شوشہ لوگوں کو مل گیا۔ تو جبکہ اتحاد کا علم بردار ہے اسلام، رسول اللہ نے اتحاد کی دعوت دی، یکجہتی کی دعوت دی، وحدت کی دعوت دی۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام وہ پوری زندگی اسی بات پر زور دیتے رہے کہ کثرت سے وحدت میں آ جاؤ۔ لیکن ان کی وفات کے بعد یہ سلسلہ بہت عرصے تک چلتا رہا، تقریباً 14 سال۔ لیکن اس اختلاف کو دیکھتے ہوئے کہ اس سے لوگ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، اسلام کے دشمن اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، بتائیے مسلمانوں میں یہی طے نہیں ہوا آج تک کہ رسول اللہ کی ولادت اور وفات کی تاریخ کیا ہے، رسول اللہ کی ولادت کون سی تاریخ میں ہے، وفات کون سی تاریخ میں۔ خداوند کریم آیت اللہ خمینی کی روح کو شاد و آباد رکھے کہ انہوں نے اس مسئلے کو بہت آسانی کے ساتھ حل کر دیا کہ 12 ربیع الاول کو اہل سنت اگر ولادت کی تاریخ مناتے ہیں اور باقاعدہ رسول اسلام کا میلاد منعقد کرتے ہیں، اور 17 ربیع الاول کو شیعہ حضرات ان کی بزم سجاتے ہیں، ان کی محفل میلاد منعقد کرتے ہیں، تو 12 سے 17 تک انہوں نے ہفتہ وحدت کو قائم کر کے اس اختلاف کو ختم کر دیا کہ نہ 12 نہ 17 بلکہ 12 سے لے کے 17 تک ہفتہ وحدت مناؤ۔ اس میں دشمنوں کو اس بات کا موقع بھی نہیں ملے گا کہ وہ مذاق اڑائیں اسلام کا یا مسلمانوں کا یا رسول اسلام کا، اور دوسرے یہ کہ یہ اختلاف خود بخود ختم ہو جائے گا کہ 12 سے لے کے 17 تک ہر دن ولادت رسول کے جشن ہونا چاہیے، پورا ہفتہ ولادت رسول کا جشن ہونا چاہیے۔ ویسے تو پورے سال رسول اللہ کے ذکر ہوتا ہے اور ذکر کرنا چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کے ذکر کو ہم کیا کریں گے، اللہ نے آواز دی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہارے ذکر کو مرتفع کر دیا، بلند کیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جن کے ذکر کو پروردگار مرتفع کر رہا ہے، بلند کر رہا ہے، اور ان کا ذکر وہ خود کرتا ہے، اذانوں میں ان کا ذکر ہوا کرتا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں ان کا ذکر کرنے والے۔ لیکن اگر اس اعتبار سے ان کا میلاد بھی منایا جائے تو 12 سے 17 تک ان کا میلاد منعقد ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ رسول اسلام اس دنیا میں اتحاد کے لیے آئے، وحدت کو عام کرنے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے غلاموں کو، انہوں نے تمام انسانوں کو، انہوں نے امیر و غریب کو، انہوں نے سب کو یکساں سمجھا۔ اپنی بزم میں بیٹھنے والے ایسا نہیں کہ ان کے ہاں صرف امیر بیٹھا کرتے تھے، نہیں، بلکہ غریب ان کے ہاں زیادہ رہتے تھے، اور اسی لیے اصحاب صفہ کہا گیا ہے بعض اصحاب کو کہ مسجد کے آگے جو چبوترا تھا، مسجد نبوی کے آگے چبوترا بنا ہوا تھا، اس پر وہ بیٹھ رہتے تھے، تو وہ اصحاب صفہ کہلائے۔ اور نبی کی بزم میں امیر بھی آیا کرتے تھے، نبی کی بزم میں غریب بھی آیا کرتے تھے۔ نبی نے سب کو یکجہتی کا درس دیا، سب کو وحدت کا درس دیا، نبی نے سب کو انسانیت کا اور ایک ساتھ رہنے کا درس دیا۔ اس میں امیر و غریب کے فرق کو مٹھایا ہے، اور غریب ایسا غریب کہ بڑے بڑے امیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایک امیر بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک غریب آ گیا، وہ غریب بیچارہ ظاہر سی بات ہے کہ معمولی سے کپڑے پہنے ہوئے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوا تھا، امیر اپنے لباس سے مزین تھا، بہترین لباس پہنا ہوا تھا۔ تو غریب صرف یہ سوچ کر کہ نبی کی بزم ہے، یہاں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، یہاں کوئی امیر غریب نہیں ہے، وہ صرف یہ سوچ کر خلوص سے اس امیر کے قریب میں جا کے بیٹھ گیا۔ تو امیر نے بڑی نخوت کے ساتھ اپنے لباس کو سمیٹا، اور جیسی لباس کو سمیٹا تو غریب کو بہت احساس ہوا، وہ اٹھا اور اس سے دور جا کر ایک گوشے میں بیٹھ گیا۔ بس جیسے وہ دور جا کے بیٹھا، نبی سمجھ گئے، نبی کی دوربین نگاہیں دیکھ رہی تھیں، آپ سمجھ گئے کہ اس غریب کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ امیر نے اپنے کپڑوں کو سمیٹا ہے اور مجھ سے اعتراض کیا، گریز کیا۔ نبی نے فوراً اپنی گفتگو کو روکا اور روک کر اس امیر کی طرف دیکھا۔ امیر بھی سمجھدار تھا، امیر بھی سمجھ گیا، اور سمجھنے کے بعد فوراً اپنے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، آپ یقیناً وحدت کا سبق دے رہے ہیں، آپ یکجہتی کا سبق دے رہے ہیں، امیر غریب کیا ہوتا ہے، اور مجھ سے خطا ہو گئی اور میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں۔ کہا اچھا، تم اعتراف کرتے ہوئے بتاؤ کہ کیا دو گے تم اپنی غلطی کا کفارہ۔
کہ میں اپنی آدھی دولت اسے عطا کر دوں گا۔ نبی بہت زیادہ مسکرائے، بہت زیادہ خوش ہوئے کہ یہ امیر اتنا جذبہ رکھتا ہے کہ اپنی ایک معمولی سی خطا کی خاطر اپنی آدھی دولت اس غریب کو دینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن غریب کا سر جھکا رہا، غریب نے سر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ نبی نے فرمایا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم خوش نہیں ہوتے، آدھی دولت یہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہے۔ تو اس نے کہا کہ یا نبی اللہ، آدھی دولت دینے کو تیار ہے، اگر یہ پوری دولت بھی دے دے گا تب بھی میں اس کی دولت نہیں لوں گا۔ کہا کیوں، آخر کیا وجہ ہے؟ تو اس نے یہی وجہ بتائی کہ دولت جب تک اس کے پاس ہے تو اس کے اندر نخوت ہے، یہی دولت جب میرے پاس آ جائے گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اندر بھی نخوت پیدا ہو جائے۔ آپ وحدت کا سبق دے رہے ہیں، آپ یکجہتی کا سبق دے رہے ہیں، آپ اتحاد کا سبق دے رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اسی انداز سے رہوں تاکہ کہیں پر بھی بیٹھوں، کہیں پہ بھی اٹھوں اور یکسانیت میرے اندر پائی جائے، یکجہتی میرے اندر پائی جائے۔ آج انہی رسول کا نام لے کے اختلاف پیدا کیا جا رہا ہے، اور بعض افراد جو ہے وہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ نبی کے نام ہی پہ اختلاف ہو۔ لیکن یہ ہفتہ وحدت ہم سب کو جوڑنے کے لیے ہے، توڑنے کے لیے نہیں ہے۔ اسلام جوڑنے کے لیے آیا ہے، توڑنے کے لیے نہیں آیا۔ اسلام نے بہترین سبق دیا ہے یکجہتی کا، اسلام نے بہترین سبق دیا ہے اتحاد کا، اسلام نے بہترین سبق دیا ہے وحدت کا۔ لہذا ہم آج اپنے اندر اگر وحدت پیدا کرنا چاہیں تو ہمارے لیے ہفتہ وحدت بہترین نعمت بن کر آیا ہے کہ یہ ہفتہ کہ جس میں 12 ربیع الاول اور 17 ربیع الاول یہ 2 تواریخ ہیں، ان 2 تاریخوں میں صرف ہم ان 2 تاریخوں میں جشن نہ کر کے 12 سے 17 تک ذکر رسول کریں تاکہ ہفتہ وحدت ہو جائے، ہمارے اندر اتحاد پیدا ہو جائے اور ہم یکجہتی کے ساتھ اسلام کی تبلیغ بھی کر سکیں اور دشمنوں کو منہ پہ تماچا بھی لگا سکیں۔ دشمنوں کو اس بات کا موقع نہ دیں کہ وہ استہزاء کریں، وہ مذاق اڑائیں، وہ یہ کہیں کہ صاحب آپ کے ہیں یہی طے نہیں ہوا کہ رسول اللہ کی ولادت کون سی تاریخ میں ہے۔ تو یہ بہترین ہفتہ وحدت ہے کہ جس میں ہم اپنے اتحاد کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، اپنی یکجہتی کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، اپنی وحدت کا اظہار بھی کر سکتے ہیں اور رسول اسلام کی عظمت کا اعلان بھی کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔